بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام کے دل بڑے شفاف تھے، ان کا علم بڑا گہرا اور پر اثر تھا، بلا واسطہ نور نبوت کو وہ جذب کرتے تھے۔ خالق کائنات نے اپنی رضامندی اور خوشنودی کی سند ان کو عطا فرماتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر خالق کائنات نے ان کے دل میں جو تقوی کا نور تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ پھر رب کائنات نے صحابہ کرام کو دخول جنت کی وعید خوشخبری سنائی اور فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ جو لوگ حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، غیبت اور عناد رکھتے ہیں اور سوء ظن رکھتے ہیں، انہیں بھی وعید سنائی گئی۔ فرمایا لیغیظ بہم الکفار۔ صحابہ کرام کے ایمان کے کیا کہنے، کیا عظمتیں ہیں کہ جن کے ایمان کی حقانیت کی گواہی خود خالق کائنات عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ تو یہ عظمتیں رب کائنات نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کریم آقا علیہ السلام نے سنن نبوت اور سنن صحابہ کو ایک ہی پیرے میں بیان کیا۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ یہ سند مصطفیٰ کریم نے زبان یوحا سے عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی سیرت و کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ان کی سیرت ہمارے لیے مینارہ نور اور خضر راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ صحابہ کرام نے ہر میدان کے اندر کریم آقا علیہ السلام سے جو محبت کا اظہار کیا وہ زبانی جمع خرچ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ کوئی بھی میدان ہو، ایمان و عمل کا، خصوص اور للہیت کا، اثار و قربانی کا، محبت و اطاعت کا، عقیدت و محبت کا، دفاع و حفاظت کا اور تعظیم و توقیر کا، ہر میدان میں صحابہ کرام نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہی مظاہر محبت کو اجاگر کرنے کے لیے ARYQ TV نے آپ کے لیے حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا ہے تاکہ ہم ان کے کردار سے نور حاصل کر سکیں۔ سامعین محترم، ہمارے ساتھ انتہائی محترم شخصیت جلوہ فرما ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہیں جناب محترم پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، الحمدللہ ہمارا جو پروگرام ہے حسب سابق، اس دفعہ بھی ہم عظیم صحابی رسول سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کریں گے کہ جنہوں نے دنیا کو خیر آباد کہا اور علم و حکمت کے میدان میں انہوں نے ساری زندگی اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو رکھا، حدیث مصطفیٰ کو رکھا اور ساری زندگی قرآن کی تبلیغ کرتے رہے، حدیث مصطفیٰ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ قبلہ پروفیسر، پچھلے پروگرام میں ہم نے یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ نے دمشق کی سرزمین پر وہاں آپ نے تدریس کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا اور دنیا سے تعلق ہو کر ساری زندگی قرآن و حدیث کا جو نور ہے وہ لوگوں کے قلب و روح تک پہنچاتے رہے۔ میں چاہوں گا اس سے آگے آپ مزید کچھ گفتگو عطا فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی سوانح حیات میں یہ عرض کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا التزام آپ کا معمول بن گیا، سبحان اللہ، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ جی، بدر کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے آپ ان میں شامل رہے، اور پھر مدینہ منورہ کا باسی ہونے کے باوجود اصحاب صفہ کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ گزرتا، اصحاب صفہ کے اہم لوگوں میں جی، آپ کا شمار ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اکتساب کرتے، اور جو لوگ آپ سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان سے بھی بلا تکلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور قرآنی حقائق کے بارے میں گفتگو کیا کرتے۔ سبحان اللہ، یعنی علم کی تشکیل اور تکمیل کا کوئی بھی پہلو آپ نظر انداز نہ کرتے اور اس کا کوئی موقع بھی جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ جی، حضرت زید بن ثابت سے بھی آپ نے روایت کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ نے روایت کی، خلفائے راشدین کی باتیں بھی آپ نے سنی، اور ایسے صحابہ کرام جو کہ
علم کے حوالے سے جن کے نام نمایاں نہیں ہیں ان سے بھی آپ ملتے جی تو پوچھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد گرامی اگر آپ کے حافظے میں ہے تو وہ مجھے سنائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو الحنیزلہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مزاجاً بڑے کم گو ہیں اور بالعموم خلوت میں رہا کرتے تھے، زیادہ ان کا مجلسوں میں آنا جانا نہیں تھا۔ جی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ان سے کہنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ارشاد، کوئی ایسی بات اور کوئی ایسی بات کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور جس کو بتانے میں آپ کا کوئی نقصان بھی نہ ہو، وہ ارشاد فرمائیں۔ جی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد انہیں سنایا جو ان کی سماعت سے اس سے پہلے نہیں گزر چکا تھا، تو بہت خوش ہوئے جی اور عالم مسرت میں پوچھتے کہ کیا واقعی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ اللہ یہ نہیں کہ شک کا اظہار نہیں تھا، یہ ایک مسرت کا اظہار تھا واہ واہ۔ کہ ایک نئی بات ان کے علم میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئی۔ اور پھر جب بھی پھر ان سے ملتے تو چونکہ یہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عام طور پر مجلسوں میں آنا جانا ان کا رجحان طبع نہیں ہے، ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوا کرتا ہے نا، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے اور حضور کی سنت مبارکہ میں سے جو کہ ان کے مشاہدے میں ہے، تو پھر ہمیشہ ان سے یہی سوال کیا کرتے تھے کہ کچھ ایسی بات بتائیں جی کہ جو ہمیں فائدہ دے اور جس کے اظہار سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو وہ بہت خوش دلی سے آپ کو کوئی نہ کوئی بات ایسی بتایا کرتے تھے اور آپ بہت خوش ہوتے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے ایک دن آپ نے پوچھا کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے کہ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کے بارے میں کچھ ارشادات فرمائے تھے، جی تو انہوں نے وہ بات تفصیل بیان کی تو آپ بڑے خوش ہوئے کیونکہ اس کی تصدیق تھی۔ اور صحابہ کرام علم کے معاملے میں جی کسی قسم کا کسی انا کا شکار نہیں ہوتے تھے، کسی بخل کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر بلکہ صحابہ صدیقی صاحب حسین بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ویسے آپ دنیا سے لا تعلق ہیں لیکن علم مصطفیٰ کے لیے، قرآن و حدیث کے نور کے لیے ہر دروازے پہ جا رہے ہیں۔ جی دنیا سے لا تعلقی کا اظہار اس طرح ہوا کہ آپ نے کاروباری سرگرمیاں چھوڑ دیں، صحیح وہ معاشرتی سرگرمیاں، جہاد میں حصہ لینا، مملکت کے امور میں مشورہ دینا، اس سے آپ قطع نظر نہیں ہوئے، یعنی رہبانیت نہیں اختیار کی۔ بے شک اور جو ایک رجحان آپ کے اندر پیدا ہو رہا تھا وہ حضرت سلمان فارسی کا جو واقعہ یہاں پہ ذکر ہوا ان کے تذکرے میں بھی اور آپ کے تذکرے میں بھی، پھر اس کے بعد آپ نے رہبانیت کے رجحان کو ساری زندگی اپنے قریب نہیں آنے دیا، اللہ لیکن زہد اور تقوی کے انتہائی معیار کو آپ نے بہرحال قائم رکھا، عبادت اور ریاضت کے اعلیٰ معیار کو آپ نے قائم رکھا، لیکن اس حد تک کہ جہاں وہ رہبانیت کی سرحد میں داخل نہ ہو جائے۔ جی اور اسی طرح جو دیگر صحابہ ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کم عمر تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صغار صحابہ میں جو لوگ تھے، پھر وہ تمام کے تمام آپ کے شاگردوں میں داخل ہوئے اور وہ آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مکالمہ میں نے حدیث بیان جو حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور اس کی تصدیق جا کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا لینا۔ اللہ تو علم کے معاملے میں ایک ایکسچینج آف نالج کا ماحول جو ہے وہ ہمیں صحابہ کرام میں نظر آتا ہے۔ اس بات کو میں اس لیے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جی کسی بھی جب ہم صحابی کا ذکر خیر کرتے ہیں تو ہم در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان میں خصائل پیدا کر دیے اس پورے اجتماعی معاشرے کا ذکر کرتے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اس حوالے سے ہم اس مزاج کو سمجھیں جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا بنا دیا تھا۔ بے شک آج جو بہت سارے المیے پیدا ہو رہے ہیں نا، ان میں سے ایک المیہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے پڑھے کو اور اپنے لکھے کو حتمی سمجھتا ہے، وہ ایکسچینج آف نالج کا قائل نہیں ہے کہ جو اس نے پڑھ لیا بس وہی کافی ہے، جو اس نے کہہ دیا بس وہی حجت ہے۔ صحیح جبکہ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو حجت نہیں سمجھتے تھے، دوسرے صحابہ سے پوچھتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو یاد دلایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اعادہ کیا کرتے تھے اور اپنے جو علم تھا اس پر ایک نظر ثانی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی ذیل میں ایک بات آ گئی تو میں آپ کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت بات سناؤں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جو فقاہت ہے اور جو علم ہے نا، اس وقت 3 لوگ ایسے ہیں جو اس کے حقیقی نمائندہ ہیں، اگر مسئلہ پوچھو نا تو ان میں سے کسی ایک سے پوچھو۔
ایک تو شام میں ہے، دوسرا کوفہ میں ہے اور تیسرا مدینہ میں۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ فہم دین کا کو اگر تم نے اپنے انتہائی کمال پہ دیکھنا ہے تو وہ 3 لوگ ہیں، ایک شام میں ہے، ایک کوفہ میں ہے اور ایک مدینہ میں۔ اور شام والا بھول جاتا ہے نا تو وہ کوفہ والے کی طرف رجوع کرتا ہے، کوفہ والا بھول جاتا ہے تو وہ مدینے والے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کون عالی مرتبت لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا شام میں تو میں خود ہوں جس کا نام ابو درداء، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شام میں ہوں جس کا نام ابو درداء ہے، اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود ہے، اور مدینہ میں علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے کسی بات میں کوئی پوچھنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں عبداللہ بن مسعود سے پوچھتا ہوں، عبداللہ بن مسعود علی مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، اور مدینے والا کسی سے نہیں پوچھتا، اس لیے کہ وہ مشکات نبوت سے براہ راست فیض یاب ہو رہا ہے۔ مولا کائنات کے کیا کہنے۔ تو یہ اب یہ دیکھیے کہ صحابہ میں وسعت ظرفی کیا ہے، جی، اور اس سے یہ دیکھیں کہ علم کا مدار جو ہے وہ صحابہ کرام کے درمیان کیا ہے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے نہ جانے کیوں غلط فہمیاں پیدا کی اور کیوں ان کے درمیان جو ہے وہ اختلافات کی موضوع روایتوں کو اجاگر کیا۔ ان کی محبت تو یہ ہے کہ ابو درداء جو کہ اطالی کے شام ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کوفے والے کی طرف رجوع کرتا ہوں، کوفے والا مدینے والے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیا کہنے، تو یہ دیکھیں کہ یہ ان کے اندر ایک مکالمہ تھا۔ اب یہ تحصیل علم جب یہ ہو گئی تو اب حضرت سلمان فارسی کے ذیل میں یہ ذکر ہوا۔ میں چاہوں گا کہ وقفہ حائل ہے، اور خاص طور پہ ناظرین محترم جو بڑی قبلہ صدیقی صاحب نے بات فرمائی ہے کہ مدینے والا جو ہے وہ کسی سے نہیں پوچھتا، کیونکہ رب نے اسے زبان مصطفیٰ نے اسے باب العلم بنایا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات ضرور کریں گے، کیونکہ ولادت مولا کائنات بھی ہے، اور آگے ہم مفتی صاحب کے سامنے ان کے فضائل بھی رکھیں گے، اور اپنے قلب و روح کو آپ ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ مہمان آتے ہیں، اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم گرم کھانا بھی پیش کرتے ہیں، لیکن دمشق کی سردیاں تھیں اور ٹھرتی ہوئی راتیں تھیں، تو وہ مہمان انتظار کرنے لگے کہ کب کمبل آئے اور لحاف آئے اور ہم اوڑھ کے سو جائیں، لیکن لحاف اور کمبل نہ آیا۔ آخر ایک مہمان کھڑا ہوا اور ابو درداء کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میں کمبل حاصل کر لوں، لیکن وہ دیکھ کے حیران ہوا کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے اوپر ایک کمبل ہے۔ وہ کمبل کیا تھا؟ ایک باریک سا کپڑا تھا جو نہ ابو درداء پہ پورا آ رہا تھا نہ ان کی اہلیہ پہ پورا آ رہا تھا۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ کمبل تو ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ پوچھا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کہاں سامان کہا گیا آپ کے گھر کا؟ تو آپ نے فرمایا بھی بات یہ ہے کہ میں آخرت میں گھر تیار کر رہا ہوں، جو سامان مجھے ملتا چلا جاتا ہے میں لگاتار اسے اگلے گھر میں پہنچاتا چلا جاتا ہوں، تاکہ میرا اگلا گھر خوبصورت بن جائے، وہ سنور جائے، میں اس کی زیب و آرائش کر رہا ہوں۔ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، مزید فرمایا اس گھر پر تک پہنچنے کے لیے کٹن راستہ ہے، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں۔ فرمایا میں دنیا کا مال و اسباب اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، تاکہ میں اس دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر کر کیسے پہنچوں گا؟ جس کے پاس سامان کا بوجھ نہیں ہوتا وہ منزل تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا میرے مہمان اگر میرے پاس کمبل ہوتا تو میں تمہیں ضرور عطا کرتا۔ قبلہ پروفیسر صاحب، آپ نے جو دمشق کے اندر تعلیم و تربیت کا کام کیا، اس کے جو اثرات ہیں، میں چاہتا ہوں وہ اثرات کیا پڑے دمشق کی سرزمین پہ؟ میں یہ عرض کروں کہ بات جہاں تک تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر سرحدوں میں غیر معمولی توسیع ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ اور عرب سے کہاں شام ہے، مدینہ منورہ سے صحیح، دمشق بھی فتح ہو گیا، عراق بھی فتح ہو گیا، مصر کے دروازوں پہ دستک بھی دی جانے لگی اور وہ فتح بھی ہو گیا۔ الحمدللہ۔ ایران دور فاروقی میں فتح ہو گیا۔ پھر تعلیم و تربیت کی ضرورتیں پیش آئیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے گزارش کی کہ میں دمشق میں جا کر آباد ہونا چاہتا ہوں۔ جی، اس میں دو پہلو تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مستقبل قریب میں فتنے پیدا ہوں گے، اور ایسے میں شام کی زمین میں ایمان سلامت رہے گا اللہ، اور وہ محفوظ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ حضور نے مستقبل قریب کے بارے میں بھی بتایا تھا اور مستقبل بعید کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ جی،
جب حجاز میں اور اس کے مضافات میں فتنے پیدا ہونے شروع ہوئے اور اس وقت شام کی کیا صورتحال تھی وہ بھی بالکل حدیث نبوی کے مطابق ہوئی، اور آج جو اس خطے کی صورتحال ہے وہ بھی بالکل حدیث نبوی کے مطابق ہو رہی ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہر طرف رہنمائی فرما گئے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان ارشادات کی معنویت کو نہیں سمجھ رہے۔ صحیح۔ تو ایک تو آپ اس لیے آپ چاہتے تھے کہ میں دمشق میں رہوں کیونکہ ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ جو علمی اختلاف میں تو مذاکرہ کرتے تھے، لیکن جو عملی معاملات میں اختلاف پیدا ہو حضرت ابو درداء اس سے امکانی حد تک کنارہ کش رہنا چاہتے تھے، جی اس لیے آپ چاہ رہے تھے کہ میں شام میں چلا جاؤں۔ اور پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جمال ظاہری کو جب وہ نہیں دیکھ رہے تھے تو ان کا دل وہاں لگ نہیں رہا تھا۔ اللہ اپنی اپنی کیفیت تھی نا، ہمیں مدینہ منورہ میں کمال انسیت محسوس ہوتی ہے، ہم نے چونکہ وہ عہد ہمایوں دیکھا نہیں، ہم اس کی روحانیت کے تاثر میں محو ہو جاتے ہیں۔ جی تو جنہوں نے وہ جمال زیبا دیکھا ہو اللہ تو پھر ان کے نزدیک تو وہ ماحول میں تھوڑا سی کمی آ گئی نا۔ جیسے حضرت سیدہ خاتون جنت نے کیا خوبصورت بات کی تھی سبحان کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تاریک رات چھا گئی ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جی، کیونکہ حضور کے جمال ظاہری کے انوار سورج کی روشنی پر بھی غالب تھے۔ اللہ جب وہ جمال پس پردہ برزخ چلا گیا تو یوں محسوس ہوا جیسے رات ہو گئی ہے، وہ جمال کی ایک اپنی چمک تھی۔ جی تو حضرت ابو درداء کو اٹھتے بیٹھتے وہ صحبتیں یاد آتی تھیں۔ اور تیسری بات اس میں یہ تھی کہ جس طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خود تقاضا کیا کہ مجھے اس طرف بھیج دیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں ایرانی مزاج کو جانتا ہوں، جی میں وہاں پہ اپنا ایک رول ادا کر سکتا ہوں۔ اس طرح حضرت ابو درداء بھی یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کی میں تعلیم و تربیت کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے گزارش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک شرط پہ آپ کو جانے دوں گا کہ آپ گورنر بنیں۔ جی حضرت ابو درداء نے کہا کہ یہ انتظامی معاملات میں آپ مجھے نہ ڈالیں میرے، صحیح۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر میں اجازت ہی نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مزاج ہے کہ آپ ہمیشہ سالار بنانا چاہیں تب کہ کوئی عامل بنانا چاہیں، آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو اہل علم صحابہ ہیں ان کو ذمہ داری دی جائے، اللہ اکبر، ان کو ذمہ داری دی جائے جی۔ جی اور بہت سے آپ کے اقدامات ہیں جن میں بعض آنے والے مورخین نے اس میں سے کچھ اپنی چیزیں نکالنے کی کوشش کی، جبکہ وہ اس مزاج کو نہیں سمجھتے کہ ان کی سب سے پہلی جو ہے وہ کسی اہم جگہ کو دیکھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ کوئی عشرہ مبشرہ میں سے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی جائے۔ جیسے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو آپ نے مقرر کیا حضرت خالد بن ولید کی جگہ پہ۔ جی کیوں؟ اب صرف لشکر کا کام نہیں، فتوحات کا مسئلہ نہیں تھا، تعلیم و تربیت کا بھی مسئلہ تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جس طرح دین کو جانتے ہیں اور جس طرح سنت نبوی کو جانتے ہیں، حضرت خالد بن ولید ان کی نسبت بعد میں آئے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید کی شجاعت بھی مسلمانوں کو حاصل رہی اور اس کے اوپر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی تعلیم و تربیت غالب آ گئی۔ یہ وہ پہلو تھے۔ اسی طرح ایران میں آپ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو مقرر کیا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کا اسسٹنٹ اور رائد کس کو بنایا؟ حضرت سلمان فارسی کو۔ تو حضرت ابو درداء سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ گورنر بنیں۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ مجھے انتظامی معاملات میں آپ نہ منہمک کریں، تو میں البتہ یہ کر سکتا ہوں، میں وہاں جا کے لوگوں کو تعلیم دوں گا، تدریس دوں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تعلیم و تدریس کے لیے آپ جانا چاہیں تو پھر میں اجازت دوں گا، ورنہ وہ جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ آپ دیکھیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت عمر نے کبھی باہر نہیں بھیجا مدینہ شریف سے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ کو کی مجھے ضرورت ہے۔ جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کسی جگہ باہر جو ہے وہ نہیں بھیجا، حضرت زید بن ثابت کو باہر نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ضرورت کوفہ میں بڑی سخت پیش آئی، اور کوفہ والوں نے شدید اصرار کیا کہ یہاں اب نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں، صرف صحابہ نہیں ہیں، چونکہ وہ جگہ کی نوعیت ایسی تھی کہ کثرت سے آبادی شروع ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اصرار پر فیصلہ کیا اور کہا کہ میں اپنے آپ پہ تم کو ترجیح دے رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود کی ضرورت مجھ پہ ہے، میں کوفہ والوں پہ احسان کر رہا ہوں کہ میں اپنی ضرورت کو ترک کر رہا ہوں اور عبداللہ بن مسعود کو کوفہ کو دے رہا ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں نا کہ کیا ان کی ایک پالیسی تھی، ان کی ترجیحات تھی۔ بے شک۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جائیں تو ٹھیک ہے، اس شرط پر میں آپ کو جانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اتنی قدر کیا کرتے تھے کہ
اصحاب بدر جب وظائف مقرر ہوئے تو سب سے زیادہ وظیفہ اصحاب بدر کا تھا۔ اہل بیت اطہار کا قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پہ اصحاب بدر کے برابر وظیفہ تھا، اور دو صحابہ ایسے تھے جن کے علمی مقام کی وجہ سے ان کا وظیفہ اصحاب بدر کے برابر تھا، ایک حضرت سلمان فارسی اور ایک حضرت ابو درداء۔ سبحان اللہ، تو انہیں اصحاب بدر کے برابر وہ وظیفہ دیتے تھے۔ پھر جب آپ شام میں آئے تو پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علم بردار بن کر آئے، پھر آپ نے تدریس شروع کی یہاں پہ، اور حلقہ درس آپ کا کتنا بڑا کہ آپ دمشق کی جامعہ مسجد میں آ جاتے تھے، فجر کی نماز وہاں پہ پڑھتے اور پھر اس کے بعد آپ حلقہ درس کرتے۔ سب سے زیادہ آپ کی توجہ قرآن پڑھانے پر تھی، قرآن کی تدریس کا آپ نے ابتدائی حلقہ قائم کیا کہ لوگ قرآن پڑھیں بھی اور قرآن کو حفظ بھی کریں، اور آپ کی صحبت سے پھر بڑے کمال کے قراء جو تھے یہ آپ کے شاگردوں میں تیار ہوئے، اور پہلا درس جو تھا وہ قرآن پاک کا ہوا کرتا تھا، اور آپ کے شاگرد لوگوں کو عربی اسلوب میں قرآن پڑھاتے بھی اور حفظ بھی کرواتے، اور آپ اس کی پھر چل پھر کے نگرانی کیا کرتے تھے۔ جب ایک طالب علم حفظ کر لیتا تو پھر وہ اگلے پیریڈ میں تفسیر جاننے کے لیے، فقہ جاننے کے لیے، حدیث پاک جاننے کے لیے پھر وہ آپ کے حلقہ درس میں آ جاتا۔ ایک دن شمار کیا گیا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے لوگ ہیں، تو ان کا جب شمار کیا گیا تو وہ 1600 افراد تھے جو کہ اس دن حضرت ابو درداء سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس دور میں جب سفر کے بھی یہ معاملات نہیں ہیں، اور کس قدر حلقہ درس تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ 1600 افراد۔ آج بڑے اچھے اچھے اداروں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے، ایک جامعہ بن گئی نا، تو لوگ دور دراز سے جو ہے وہ آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اپنے علم کی تصدیق آپ سے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اس وقت روئے زمین پہ جو سب سے بڑا عالم ہے وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے آپ کو ایک بڑی مناسبت طبی تھی، آپ ان کی بڑی قدر افزائی فرمایا کرتے تھے، وہ آپ کی بڑی عزت افزائی فرماتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں جو اظہار حق کا داعیہ تھا نا وہ غیر معمولی تھا، اور فقر اور درویشی کا میلان ان میں بہت زیادہ تھا۔ وہ تو کوئی بالکل تھوڑا سا بھی سرمایہ اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اتفاق یہ تھا کہ جو شام دمشق ظاہر ہے کہ رومیوں کا ایک شہر تھا جی، اور یہاں وہاں کے عمال اور بادشاہ دمشق میں تھے، مسلمانوں نے ان سے لیا ہوا تھا، تو ان لوگوں کو قدر خوب یہ تھی کہ یہ ایک اجمی ذہن تھا، عجم سے مراد غیر عرب، ایرانیوں کا اور رومیوں کا یہ ذہن تھا کہ وہ ایسے بادشاہ کو پسند کرتے تھے جو بڑا کر و فر والا ہو، جس نے اپنے ارد گرد بڑے جو ہے وہ جاہ و حشم رکھا ہوا ہو۔ تو بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو کہ ڈیوٹیاں دے رہے تھے عہدوں پر، انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی سادہ آدمی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں اور اسے اہمیت ہی نہیں دیتے، تو انہوں نے بھی اپنے لباس ذرا جو ہے وہ ظاہری طور پہ زرق برق کر لیے، اور تلواریں جو ہیں وہ ذرا سنہری کر لیں، اور ڈھالوں جو ہیں ان کی بھی وہ ان کو بھی ذرا ریشمی کر لیا، یعنی خوبصورت کر لیا اپنے لباس کو، کہ تاکہ انہیں یہ نہ محسوس ہو کہ بھی ہمیں بالکل کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اور یہ بات سنیں۔ یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا۔ اچھا، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو درداء جو تھے وہ دوسرے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی سادگی کو چھوڑا نہیں، اور یہ بھی اللہ کا ایک اس نے انتظام تھا۔ پروفیسر میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معترف ہیں سیدنا ابو درداء کے، اور ان کے بابت میرے آقا کریم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر غفاری سے سچا کوئی آدمی نہیں ہے۔ جی ہاں، تو میں مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ ناظرین کرام، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب۔ سامعین گرامی قدر، آپ دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام نے ساری زندگی تبلیغ اسلام میں گزاری ہے۔ اب دیکھیں مدینہ پاک انہوں نے ترک چھوڑ دیا، مکہ معظمہ کو چھوڑ دیا، اور جناب وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ مدینہ پاک کو نسبت ہے تو میرے آقا کے قدموں سے نسبت ہے، لیکن قرآن و حدیث کو نسبت ہے تو میرے آقا کے لبوں سے نسبت ہے۔ اب دیکھتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا جب یمن کی طرف انہیں قاضی بنا کر بھیجتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام ساتھ یہ بھی اشارہ فرما دیتے ہیں کہ معاذ جب دوبارہ تم آؤ گے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، تو کریم آقا نے فرمایا اے معاذ پریشان کیوں ہوتے ہو، جہاں بھی کوئی قرآن حدیث کا کام کرنے والا ہے
وہ جہاں بھی ہے محمد عربی اس کے ساتھ ہے۔ جناب صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے اشاعت دین کا کام کیا۔ جی ہاں، آپ دمشق میں تشریف لائے۔ جی دمشق میں جو عمال تھے ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ذرا کر و فر کو پسند کرتے ہیں، صحیح، تو کچھ نے کچھ ظاہری کر و فر بھی اختیار کیا، لیکن اندر کا زہد انہوں نے رخصت نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق کے دورے پہ تشریف لائے تو آپ نے جب یہ دیکھا تو ان سے سوال کیا، تو حضرت امیر معاویہ نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ ان لوگوں کے عجیب سے مزاج ہیں، یہ جب کسی کو بالکل سادہ سے حلیے میں دیکھتے ہیں نا تو پھر اس کا حکم ماننے سے انہیں بڑا گریز ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ کسی بھی ایسی بات پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے جو دین کے مزاج کے خلاف ہو، لیکن انہوں نے اس ماحول کے مطابق اسے پایا تو آپ نے پھر انہیں منع نہیں فرمایا، بلکہ ایک تبصرہ آپ نے بڑی خوش طبی میں ان کے بارے میں کر دیا، لیکن انہیں روکا نہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا جی۔ صحیح۔ ورنہ تو آپ نے تو دیکھیں حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ نے باہر دربان کھڑا کر دیا تھا، تو آپ نے انہیں واپس مدینہ منورہ میں بلا لیا تھا اور کہا تھا کہ تم ابن غنم ہو، اب تم بطور سزا کچھ دن بکریاں چراؤ گے، کیونکہ غنم جو ہے وہ ریوڑ کو کہتے ہیں نا، تو آپ تو کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ لیکن دمشق میں آپ نے معاملات کو دیکھا تو آپ نے محسوس کیا کہ جو لوگ حکم نافذ کرنے والے ہیں نا انہیں تھوڑے سے جاہو جلال کی ضرورت ہے، آہستہ آہستہ پھر یہ اس سیرت میں بھی آ جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اتالیق اور معلم تھے، لوگوں نے ان سے سنت رسول کو سمجھنا تھا، وہ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس دیکھنا چاہتے تھے اور ان سے سمجھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اس معاملے میں کوئی تکلف نہیں کیا، اور جو آپ کی ڈیوٹی تھی، جو آپ کے مزاج تھا، آپ اسی میں ہی رہے۔ گزشتہ صحبت میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات کا بھی ذکر کیا تھا جی، اور حضرت عمر کو یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے جی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہے عمر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ اسی طرح ہلکے پھلکے رہنا جس طرح مسافر اپنے سفر میں ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں نا، آپ تو ہر جگہ بہت سہولتیں ہیں، جب پہلے سہولتیں نہیں بھی تھیں تو مسافر کیا لے کے چلتے تھے؟ ایک کوزہ ساتھ لے کے چلتے تھے، ایک پیالہ ساتھ لے کر چلتے تھے، کچھ پارچہ جات ساتھ لے کر چلتے تھے، ایک کمبل لے کر چلتے تھے، یہی مسافر کا زیادہ راہ ہوتا تھا نا۔ تو حضرت ابو درداء کے گھر میں اس سے زیادہ زیادہ راہ کبھی ہوا ہی نہیں جو کہ ایک مسافر کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ کیا کہنے۔ اور پھر سب سے یہ کہ تدریس میں تو پھر کمال ان کے لہجے میں حلاوت تھی، لوگ کھچے آتے تھے، جو خلق تھا نا جی وہ بھی خلق محمدی کا ایک نمونہ تھا۔ ایک دن آپ کی اہلیہ کہنے لگیں کہ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، اس طرح تو لوگ کہیں آپ کو بے وقار نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ شخص ہر وقت لبوں پہ مسکراہٹ ہی سجائے رہتا ہے۔ کچھ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک آدمی ہر وقت ہنستا کھیستا رہتا ہے، کوئی داؤ لگا جائے گا جی، کوئی سمجھے گا کہ یہ تو ایسا ہی ہے، اسے تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے جی۔ تو یہ جو اہلیہ ہے نا دوسری، آپ کی پہلی اہلیہ بھی کمال کی شخصیت ہیں، وہ صحابیہ ہیں، اور ان سے بہت سی روایات مروی ہیں۔ جو یہ دوسری صحابیہ ہیں یہ بھی بہت خصائص کی حامل تھیں حضرت ابو درداء کی صحبت کی وجہ سے، اور ان سے بھی علم کی بڑی نشر و اشاعت ہوئی۔ اور حضرت ابو درداء نے انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ظاہری آنکھوں سے، اور وہ زمانہ نہیں دیکھا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہا کرتے، اس لیے میں بھی ہر وقت مسکراتا رہتا ہوں کہ میرے کریم آقا کی سنت یہ ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر لطافت سے وہ سنت رسول۔ بلکہ پروفیسر میں نے یہ پڑھا کہ کریم آقا نے فرمایا کہ علام اور مصائب جو ہیں وہ صدقہ دینے سے رفع ہوتے ہیں، تو کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا سنا کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ فرمایا وہ مسکرا کے ملے، خندہ پیشانی سے ملے، کھلے چہرے سے ملے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا پھر خلق، اور پھر ان کی شخصیت اتنی محبوب ہو گئی نا کہ جو بات وہ کہہ دیا کرتے تھے مان لیا کرتے تھے جی۔ اور حضرت ابو ذر تو اعلانیہ ہر معاملے میں احتجاج بھی کرتے تھے نا، لیکن ان کا تھا یہ تعلیم تدریس میں محفوظ رہتے تھے، لیکن جہاں یہ دیکھیں کہ کوئی شرعی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے فوراً بات کرتے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ بڑے دبنگ حاکم تھے، لیکن آپ کی باتوں کو بڑے تحمل سے، خوش دلی سے، ان کے مزاج میں حلم بھی بہت تھا جی، اور آپ سے ہر بات میں وہ مشورہ لیتے تھے۔ جب دمشق سے جاتے تھے تو آپ کو اپنی جگہ پہ نگران مقرر کرتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو چونکہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ میں نے کوئی عہدہ نہیں لینا، حضرت عثمان سے حضرت امیر معاویہ نے بہت اصرار کر کے حضرت ابو درداء کو قاضی مقرر کروایا کہ ان کے مجھے علم کی فیصلوں کی
ضرورت ہے، لیکن آپ کا زیادہ رجحان تعلیم و تربیت کی طرف رہا، اور اس حد تک لوگ آپ سے جو تھے وہ مانوس تھے کہ ایک بار آپ جب آئے اپنا اس جگہ دیوان حکومت میں آئے تو ایک تنازع چل رہا تھا، ایک انصاری کا اور ایک قریشی کا آپس میں جھگڑا تھا تو اور کہا قریشی سے کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، اس سے کچھ جسارت ہو گئی، اس کے دانت ٹوٹ گئے، صحیح، اس کا موقف یہ تھا کہ بھئی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی، میں زیادہ غصے میں آ گیا، تو حضرت امیر معاویہ انصاری کو کہہ رہے تھے کہ بھئی معاف کر دو، چھوڑو جی، یہ قریشی ہے اور اس کی بڑی خدمات ہیں تو تم اس سے نہ قصاص لو، قصاص میں اب اس کا دانت توڑ دیں، تو وہ بڑے غصے میں تھے، وہ کہہ رہے تھے میں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی خطا معاف کر دے گا تو اللہ اس کے درجات بلند کر دے گا اور گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ انصاری جو کہ بڑے غصے میں تھے، وہ ایک دم جیسے شبنم پڑ جاتی ہے نا شولوں پہ، شبنم پڑ گئی، کہنے لگے واقعی آپ نے جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، حیرت سے اور مسرت سے جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے حکم ہو گئے ہیں، جب ارشاد رسول پہ فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر رسول اللہ خود حکم ہو گئے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا میں نے واقعی سنا ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اسے معاف کیا۔ کیا یعنی اس قدر لوگ جو ہے وہ آپ کی باتوں پر اعتبار کرتے تھے اور خلق محمدی کا آپ چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ ایک دن کوئی صاحب آئے آپ سے مسئلہ پوچھنے، تو پتہ چلا کہ آپ جامعہ مسجد دمشق میں ہیں۔ جب وہاں پہ وہ گئے تو آپ اس کے صحن پہ جو ساتھ ایک پائیں باغ تھا اس میں اپنے دستے مبارک سے پودے لگا رہے تھے، تو وہ ایک تاثر لے کر آئے تھے نا کہ صحابی ہیں اور اس طرح بیٹھے ہیں تعلیم و تدریس کر رہے ہیں، وہ جب پودا لگا رہے تھے آپ بڑی خود کام کر رہے ہیں، تو وہ حیرت سے کہنے لگے کہ آپ صحابی رسول ہیں اور اتنے بڑے معلم ہیں اور آپ بھی اپنے ہاتھوں سے اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ جی آپ نے انہیں سمجھایا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، سبحان اللہ، بات کرنے میں ذرا جلدی نہ کرو، فتویٰ ذرا جلدی نہ دو۔ آج ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے نا فوراً فتویٰ لگا دیا، جی وہ فوراً جناب آپ نے فرمایا بھئی جلدی نہ کرو۔ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کوئی شخص جب پودا لگائے گا نا تو کوئی انسان، کوئی چرند پرند اس سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کا ثواب پودا لگانے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کیا کہنے جی یہ دیکھیے، بہت بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور جی چاہتا ہے آپ باتیں کرتے رہیں اور ہم آپ سے دامن پھیلا کے یہ پھول چنتے رہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت آیا اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے تو ایک عظیم صحابی ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا۔ کس حال میں دیکھا؟ انتقال کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی عظیم الشان جگہ ہے اور لہلہاتی ہوئی سبزے کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں ایک بڑا پیارا خیمہ لگا ہے اور بکریاں اس کے ارد گرد بیٹھی ہیں، تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں اس قدر حسن اور ایک خوبصورت منظر میں نے نہیں دیکھا۔ جب وہ قریب گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اندر سے نمودار ہوئے، باہر نکلے تو وہ بڑے حیران، انہوں نے کہا جی یہ محل آپ کو کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کی خدمت کی ہے، رب نے مجھے یہ تحفہ عطا کیا۔ اور جو اگلی آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے مالک کے بیٹے، اس پہاڑ کے دوسری جانب تمہاری آنکھ نے وہ کبھی منظر دیکھا نہیں ہوگا، تمہارے کان نے کبھی وہ بات سنی نہیں ہوگی، تمہارے دل میں کبھی اس کا خیال نہیں آیا ہوگا جو رب کائنات نے اس جانب تحفے رکھے ہیں، نعمتیں رکھی ہیں۔ تو پوچھا وہ کس کی ہیں؟ فرمایا وہ سیدنا ابو درداء کی ہیں، کیونکہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو اپنے ہاتھوں سے اور سینے سے دھکیل دیا تھا اور رب کائنات نے یہ ساری نعمتیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھی ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔